بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین اما بعد۔ سلطان المشائخ نظام الدین اولیاء محبوب الہی کے روح پرور ملفوظات فوائد الفواد پڑھنے کی سعادت حاصل کریں گے۔ پہلی جلد کی 12ویں مجلس پڑھنے کی سعادت حاصل کریں گے۔ حضرت خواجہ امیر حسن علا سجزی رحمۃ اللہ تعالی علیہ فوائد الفواد کی پہلی جلد 12ویں مجلس میں فرماتے ہیں، اسی سال ماہ ذی الحجہ کی 14ویں تاریخ بدھ کو قدم بوسی کی سعادت حاصل ہوئی۔ زبان کی تاثیر کا ذکر آیا۔ زبان کی کیا تاثیر ہوتی ہے اس کا ذکر آیا۔ زبان مبارک سے ارشاد ہوا، وہ طاعت اور وہ ورد جو کسی صاحب نعمت کی زبان سے ملا ہے، اس کے ادا کرنے میں راحت ہی دوسری ہے۔ جو کسی ولی، کسی صاحب نعمت بزرگ سے جو ورد ملا ہو، اس ورد کو پڑھنے میں، اس وظیفے کو پڑھنے میں راحت ہی دوسری ہے۔ جو راحت اس میں میسر ہوتی ہے وہ دوسرے میں حاصل نہیں ہوتی۔ اس کے بعد فرمایا کہ چند ورد ہیں جو میں نے خود اپنے آپ پر واجب کر لیے ہیں۔ نظام الدین اولیاء فرماتے ہیں کہ چند اوراد، چند وظائف ایسے ہیں جو میں نے خود اپنے اوپر لازم کر لیے ہیں۔ چند دوسرے ورد ہیں جو مجھے اپنے خواجہ سے عطا ہوئے ہیں، جو مجھے میرے خواجہ فرید الدین گنج شکر رحمۃ اللہ تعالی علیہ سے ادا ہوئے ہیں۔ فرماتے ہیں ان دونوں وردوں کی ادائیگی کے وقت، ان دونوں وظائف کی ادائیگی کے وقت جو راحتیں میسر آتی ہیں، ان میں زمین آسمان کا فرق ہے۔ یعنی جو وظائف، جو معمولات، جو اوراد مجھے میرے شیخ بابا فرید الدین گنج شکر نے عطا کیے ہیں، ان وظائف کو پڑھنے میں جو راحت میسر ہوتی ہے، وہ راحت اور جو وظائف میں نے اپنے اوپر لازم کر لیے ہیں، ان دونوں کی راحتوں میں زمین آسمان کا فرق ہے۔ زمین آسمان کا فرق ہے۔ پھر بات اختیار کی ترک کی آئی، اپنا اختیار چھوڑ دینا، یعنی خود اپنے اختیار سے کوئی کام نہیں کرنا چاہیے، کوئی کام نہیں کرنا چاہیے۔ زبان مبارک سے ارشاد ہوا، وہ لوگ جو دوسروں کے محکوم ہیں ان لوگوں سے بہتر ہیں جو حاکم ہیں۔ وہ لوگ جو محکوم ہیں یعنی کسی حکم کے تحت چلتے ہیں، اور وہ جو حاکم ہیں، حکومت کا حکم جتاتے ہیں، یہ محکوم حاکم سے بہتر ہے۔ محکوم حاکم سے بہتر ہے۔ اس کی پیر ہونے سے مرید ہونا بہتر ہے۔ بالفاظ دیگر مترجم نے کہا کہ پیر ہونے سے مرید ہونا بہتر ہے۔ اس کے بعد اسی ضمن میں خواجہ نظام الدین اولیاء محبوب الہی نے فرمایا، اس کے بعد ارشاد ہوا کہ شیخ ابو سعید ابو الخیر رحمۃ اللہ تعالی علیہ، پچھلے گزرا ان کا تذکرہ، اس مجلس میں بھی حضرت شیخ ابو سعید ابو الخیر کا تذکرہ ہے۔ فرماتے ہیں جمعہ کے روز نماز کے لیے اپنی خانقاہ سے باہر نکلی، جمعہ کی روز نماز کے لیے اپنی خانقاہ سے باہر نکلی، مریدوں سے پوچھنے لگے کہ جامع مسجد کا راستہ کون سا ہے، کس طرح جانا ہے؟ حاضرین میں سے کسی نے کہا کہ راستہ یہ رہا۔ پوچھا کہ راستہ جمعہ کا جانا ہے کدھر ہے؟ حاضرین جو ان کے ساتھ تھے انہوں نے بتایا کہ یہ راستہ ہے۔ ان سے پوچھا گیا اتنی دفعہ آپ جمعے کی نماز کو گئے ہیں، راستہ نہیں جانتے؟ میں آپ اتنی دفعہ تو گئے ہیں، بولے راستہ آپ نہیں جانتے؟ بولے جانتا ہوں، لیکن اس وجہ سے پوچھتا ہوں کہ تھوڑی دیر کے لیے دوسرے کا محکوم بن جاؤں۔ یعنی اس لیے پوچھ رہا ہوں کہ تھوڑی دیر کے لیے کسی کا حکم مان جاؤں، کسی کا محکوم بن جاؤں۔ بولے حکم جتانے سے زیادہ حکم ماننا بہتر ہے۔ یعنی یہ کہ
رہبر، کسی مرشد، کسی صاحب نعمت، کسی اولو الامر کی اطاعت ضروری ہے. ان کا محکوم بنیں گے، ان کی اطاعت کریں گے، پیروی کریں گے، دنیا و آخرت میں کامیابی ہے. جو معمولات، جو اوراد، جو وظائف بزرگوں نے بیان کیے، بزرگوں نے جن اوراد کے طریقے بتائے، وہ طریقے بڑے راحت بخش ہیں اور بڑے مقبول ہیں، خدا کی بارگاہ میں مقبول ہیں. اور وہ چیزیں جو خدا کی بارگاہ میں مقبول ہوئی ہوں اور ان کی زبانی، ان کا طریقہ جو خدا کی بارگاہ میں مقبول ہوا ہو، اسے کرنے میں بڑی راحت ہے، بڑی کامیابی ہے، بڑی کامیابی ہے. اولیاء اللہ کے طریقے، بتائے ہوئے طریقے. ہمارے پاس ختم خواجگان ہیں جو پڑھتے ہیں، وہ خواجگان کا طریقہ ہے. خواجگان نے ان اوراد کو، ان وظائف کو اپنے معاملات میں رکھا، اور خواجگان کی ذات مقبول، اور ان کا کیا ہوا عمل اللہ کی بارگاہ میں مقبول ہے. اگر اس مقبول اوراد کو، ان وظائف کو اپنائیں گے، اس کے صدقے اللہ تبارک و تعالی ہماری تمام پریشانیاں دور کرے گا، اور ہمیں ان کے نقش قدم کی برکت سے، ان کی اتباع کی برکت سے، ان سے ارادت کی برکت سے اللہ تبارک و تعالی ہماری دنیا و آخرت کو کامیاب بنائے گا. اس کے بعد ترک وطن اور مکان و محل وغیرہ کی محبت کے سلسلے میں واعظ فرمایا. وطن کو چھوڑ دینا، مکان، گھر وغیرہ کے محبت کے سلسلے میں فرمایا، اور یہ اشعار زبان مبارک پر آئے. دشت و کوہسار گیر ہمچوں اوہوش، خان امارا بما گربا و موش، قوت عیسیٰ چون ز آسماں سازند، ہم بدان جاش خانہ پردازند. خانہ اگر برائے قوت کند، مورو زنبورو عنکبوت کند. ترجمہ یہ: پہاڑ اور جنگل کو جنگلی جانوروں کی طرح ٹھکانہ نہ بناؤ. پہاڑ اور جنگل کو جنگلی جانوروں کی طرح ٹھکانہ نہ بناؤ. گھر بار کو چوہے بلی کے لیے چھوڑ دو. حضرت عیسیٰ کا رزق آسمان سے آیا. حضرت عیسیٰ کا رزق آسمان سے آیا، کیونکہ ان کا گھر بھی وہیں بنایا گیا ہے. ان کا گھر بھی وہیں بنایا گیا ہے. کھانے کے لیے اگر گھر بناتے ہیں، کھانے کے لیے اگر گھر بناتے ہیں تو چونٹیاں اور بھیڑیں اور مکڑیاں بناتے ہیں. کھانے کے لیے گھر کون بناتی ہیں؟ چونٹیاں، بھیڑیں اور مکڑیاں گھر بناتے ہیں. اور مطلب یہ کہنا چاہتے ہیں کہ ترک خدا کی راہ کے لیے، دین کی تبلیغ کے لیے ترک وطن ہو اور اس میں رزق کی فکر نہ ہو. جس طرح حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا رزق آسمان سے آیا، کیونکہ ان کا گھر بھی وہیں بنایا گیا ہے. یعنی کہنے کا ایک مطلب یہ ہے کہ ہمارا رزق بھی جو ہے آسمان سے آیا ہے، اور ہمیں بھی جو ہے پھر وہیں اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف جانا ہے. یہی بات ان اشعار سے سمجھ میں آتی ہے کہ دنیا میں اتنا مشغول نہ ہو جائیں، دنیا میں اتنے مشغول نہ ہو جائیں جس طرح مشغول جو ہے چوپائے ہوا کرتے. ہمارا حال، ہمارا احوال، ہماری زندگی ایک سفر میں ہم
مسافر ہیں اور ہماری منزل، ہمارا مقصود، ہماری اینڈنگ، ہماری نہایت خدا تک پہنچنا ہے۔ خدا سے وصل ہماری منزل ہے۔ اور جس طرح اگر کھانے کے لیے گھر بنا رہے ہیں تو یہ کھانے کے لیے گھر بنانا ایسا کام تو بھیڑ بکریاں اور مکڑیاں بھی کرتی ہیں۔ جنگلی جانوروں کی طرح جنگل کو جنگلی جانوروں کی طرح ٹھکانہ نہیں بناؤ، دنیا کو جنگلی جانوروں کی طرح ٹھکانہ نہ بناؤ، اسے چھوڑ دو۔ محبت دنیا دل سے نکال دو، راہ خدا میں ایسے نکل جاؤ کہ تمہارے رزق کا بھی ضامن اللہ تبارک و تعالیٰ ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہے۔ خدا کی راہ میں نکل جائیں، خدا کا راستہ اختیار کریں، سلوک اختیار کریں، اولیاء اللہ کی نقش قدم پہ چلیں، خدا کے ہو جائیں، خدا کے بن جائیں۔ اگر خدا تمہارا ہو جائے گا، خدا تمہارا ہو جائے گا، ساری خدائی تمہاری ہو جائے گی۔ خالق اپنا ہو جائے گا، ساری مخلوق ہماری ہو جائے گی۔ اگر ہم اسے چھوڑ کر دنیا کی مشغولی میں رہیں گے، ہمارا بھی حال وہی ہو جائے گا جیسے بھیڑ بکریاں اور مکڑیوں کا حال ہوتا ہے۔ اس طرح ہمیں زندگی نہیں گزارنی چاہیے۔ انسان اپنے مقصد پہ زندگی گزارے۔ انسان کی زندگی کا مقصد، انسان کی تخلیق کا مقصد خداوند قدوس نے فرمایا وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون، میں نے جن اور انسان کو پیدا اس لیے کیا کہ وہ میری عبادت کریں۔ عبادت کریں گے، خدا کی بندگی کریں گے، تبھی زندگی کامیاب ہوگی۔ زندگی بے بندگی شرمندگی، زندگی بغیر بندگی کی شرمندگی ہے، اور بندگی کے ساتھ زندگی کامیابی ہی کامیابی ہے۔ ہم اللہ سے دعا کرتے ہیں، خدا بند قدوس سے دعا کرتے ہیں، پروردگار ہمیں اپنے حبیب کے صدقے، اپنے محبوبوں کے صدقے اللہ تبارک و تعالی ہمیں اطاعت کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔